سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور قازقستان نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے مشترکہ وزارتی کمیشن کے اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے ایک ضابطۂ کار کی منظوری دی گئی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ایک کوانٹم ویلی قائم کی جا رہی ہے تاکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مضبوط ایکو سسٹم کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر توانائی نے خطے میں توانائی کے مضبوط ڈھانچے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت ادویہ سازی کی صنعت میں جدت اور سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اور T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ آج متحدہ عرب امارات میں شروع ہو رہا ہے۔ افتتاحی میچ افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور قازقستان نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کے قازقستان کے ہم منصب مرات نور تیلی نے آج اسلام آباد میں وفود کی سطح پر بات چیت کے دوران کیا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ دو طرفہ تعلقات کو وسعت دے کر نئی بلندیوں تک لے جانے کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی کا بڑا حامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قازقستان اور دیگر وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ مضبوط شراکت داری کا خواہش مند ہے۔ اس موقع پر قازقستان کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری شراکت داری اور قابل اعتماد دوستی گہری اور اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور قازقستان کے تعلقات آزمودہ ہیں اور انہیں وسعت دینے کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد دو طرفہ تعلقات کو نئی جلا بخشنا ہے۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور ان کے قازق ہم منصب نے دونوں ملکوں کی امور خارجہ کی وزارتوں کے درمیان تعاون کے ایک ناہے عمل پر دستخط کیے۔ قازقستان کے وزیر ٹرانسپورٹ نورلن سورنبے کی قیادت میں ایک وفد نے آج اسلام آباد میں سمندری امور کی وزارت کے حکام سے بندرگاہوں اور علاقائی رابطوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے بات چیت کی۔ قازقستان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے بحری تعاون کو وسعت دینے اور پاکستان کے ساتھ طویل المدتی تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وفاقی سیکرٹری سید ظفر علی شاہ نے سڑک، ریل اور سمندری راستوں کے ذریعے وسطی ایشیا کو بحیرہ عرب سے ملانے والی پاکستانی بندرگاہوں اور کثیر جہتی راہداریوں پر تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پاکستان کی بندرگاہوں کی اسٹریٹجک پوزیشن کو اجاگر کرتے ہوئے جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، خلیجی ممالک اور اس سے آگے تک رسائی کی پیشکش کی۔ وفد کو کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر میں کاروباری مواقع اور مراعات کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ پاکستان اور ترکی کے مشترکہ وزارتی کمیشن کے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے لیے ایک ضابطۂ کار طے کیا گیا ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضابطۂ کار ایک ایسی حکمت عملی ہے جو تاریخی تعلقات کو بامعنی معاشی ثمرات میں تبدیل کرنے کی ہماری عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ دونوں ممالک فطری تجارت اور سرمایہ کاری کے شراکت دار ہیں، لیکن ان کا موجودہ دو طرفہ تجارتی حجم ان کی معیشتوں کی حقیقی صلاحیت کی عکاسی نہیں کرتا۔ جام کمال خان نے کہا کہ دونوں فریقوں نے پاکستان اور ترکی کے تجارت کے سامان کے معاہدے پر عمل درآمد کو تیز کرنے پر خصوصی زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے محنت کشوں کی نقل و حرکت، میڈیا، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ایکومین پاکستان کی CEO اور کنٹری ہیڈ ڈاکٹر عائشہ خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ایکومین کی ٹیم نے وزیر خزانہ کو پاکستان کے لیے $9 کروڑ مالیات کے ایگریکلچر ریزیلینس فنڈ پر پیش رفت سے آگاہ کیا، جو زراعت کے شعبے میں موسمیاتی اثرات سے بچاؤ کے لیے ایک مخصوص قرض کی سہولت ہے۔ وزیر خزانہ نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو
موسمیاتی اعتبار سے سب سے زیادہ خطرات سے دو چار ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کے زراعت پر منحصر معیشت کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے قرضوں کے جدید ماڈلز کی اہمیت پر زور دیا جو موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے قابل بنانے کے علاوہ خوراک کی حفاظت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دیہی روزگار میں سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ایک کوانٹم ویلی قائم کی جا رہی ہے تاکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مضبوط ایکو سسٹم کو فروغ دیا جا سکے۔ احسن اقبال نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو دوسروں کے لیے کوڈنگ اور پروگرامنگ کی خدمات فراہم کرنے سے آگے بڑھنا چاہیے اور مقامی تحقیق اور ترقی کے ذریعے جدید مصنوعات بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے خطے میں توانائی کے مضبوط ڈھانچے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج ایسی آکلین انرجی سینٹر سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے قابل تجدید توانائی کی جانب منتقلی کا عمل تیز کرنے اور آنے والی نسلوں کے لیے پائیدار مستقبل کی تعمیر کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر توانائی نے کہا کہ پاکستان کے ماحول دوست توانائی کی جانب منتقلی کا عمل جاری ہے اور 2030 تک توانائی کے مکس میں قابل تجدید توانائی کا 60% حصہ حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سردار اویس لغاری نے کہا کہ ہماری تقریباً تمام نئے توانائی منصوبے ماحول دوست توانائی کی ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے معاون پالیسی اور ریگولیٹری راہ عمل وضع کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر حکمت عملی سے ادویہ سازی کی صنعت میں جدت اور سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے ادویات کے قانون میں ترامیم پر SIFC کی معاونت پر شکریہ ادا کیا ہے۔ فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق نئی ترامیم ریگولیٹری اصلاحات کو عالمی معیارات سے ہم آہنگ بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ ترامیم اہم ادویات کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنائیں گی، جدید ادویات کی تیاری اور ادویہ سازی کے صنعت میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ سینٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی ہال میں پولنگ جاری ہے۔ یہ نشست سینیٹر اعجاز احمد چودھری کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ سینٹ کی اس نشست کے لیے رانا ثناءاللہ اور سلمہ اعجاز مد مقابل ہیں۔ پولنگ شام 4 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ بالائی طاس کے علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث دریاؤں میں مسلسل طغیانی کی صورتحال ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک ہے۔ سلیمانکی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں بہاؤ 1,37,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 69,000 کیوسک ہے، جبکہ خانکی ہیڈ ورکس پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں بہاؤ 1,08,000 کیوسک ہے۔ قادر آباد کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 1,20,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تریمو ہیڈ ورکس میں پانی کا بہاؤ 4,16,000 کیوسک ہے اور پنجنت میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں بہاؤ 4,52,000 کیوسک ہے۔ دریائے راوی میں جسر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 28,000 کیوسک ہے، جبکہ شاہدرہ کے مقام پر 59,000 کیوسک بہاؤ کے ساتھ درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ بلو کی ہیڈ ورکس میں سیلاب کی سطح انتہائی بلند ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 1,04,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے راوی پر سدنائی ہیڈ ورکس میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 1,35,000 کیوسک ہے۔ T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ آج متحدہ عرب امارات میں شروع ہو رہا ہے۔ افتتاحی میچ افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف شاعر اکبر الہ آبادی کی برسی کے حوالے سے فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوری بعد معروف شاعر اختر شیرانی کی برسی کے حوالے سے ایک اور فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی جنوبی بلوچستان میں تیز گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد اور گلگت 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 33، کراچی 29، پشاور 35، کوئٹہ 26، مری 23، جبکہ سری نگر 23، جموں 32 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور قازقستان نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے مشترکہ وزارتی کمیشن کے اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے ایک ضابطہ کار کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر توانائی نے خطے میں توانائی کے مضبوط ڈھانچے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔